ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين۔ اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز سے دعا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ دعا اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کو کہتے ہیں اور یہ عبادت میں داخل ہے، کیونکہ دعا کرنے والا اپنے آپ کو عاجز و محتاج اور اپنے پروردگار کو حقیقی قادر و حاجت روا اعتقاد کرتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں وارد ہوا دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اس مناسبت سے ہم یہاں دعا مانگنے کے 3 فضائل بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے کیے جانے والے سوالوں میں سے پسندیدہ سوال عافیت کا ہے۔ جو مصیبتیں نازل ہو چکی اور جو نازل نہیں ہوئی ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے۔ تو اے اللہ عز و جل کے بندو، دعا کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے؟ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک دعا سے آدمی کو 5 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، دعا مانگنے والا عبادت گزاروں کے گروہ میں شمار ہوتا ہے کہ دعا فی نفسہ ہی یعنی بذات خود عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ جو شخص دعا کرتا ہے وہ اپنے عاجز اور محتاج ہونے کا اقرار اور اپنے پروردگار عز و جل کی قدرت اور کرم کا اعتراف کرتا ہے۔ دعا مانگنے سے شریعت مطہرہ کے حکم کی بجا آوری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، اور دعا نہ مانگنے والے پر حدیث میں وعید آئی۔ سنت کی پیروی ہوگی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے اور اوروں کو بھی تاکید فرماتے۔ دعا سے آفات و بلیات دور ہوتی ہیں اور مقصود حاصل ہوتا ہے۔ دعا کے فضائل، آداب، قبولیت کے اسباب، قبولیت کے اوقات، قبولیت کے مقامات، قبولیت کی راہ میں حائل رکاوٹوں اور ممنوع دعاؤں وغیرہ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف احسن الوعاء لآداب الدعا، دعا کے فضائل و آداب اور اس سے متعلقہ احکام پر بے مثال تحقیق، یا راکم کی کتاب فضان دعا کا مطالعہ کیجیے۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی لوگوں کو دعا وغیرہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان میں حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابو نعامہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل نے اپنے بیٹے کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ، میں تجھ سے جنت کی دائیں طرف سفید محل کا سوال کرتا ہوں۔ تو فرمایا، اے بیٹے، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ان قریب میری امت کے کچھ لوگ وضو اور دعا میں حد سے بڑھیں گے۔ یاد رہے کہ دعا میں حد سے بڑھنے کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا مرتبہ مانگنا یا آسمان پر چڑھنے کی دعا کرنا۔ اسی طرح جو چیزیں محال یا قریب بمحال ہیں ان کی دعا کرنا، ہمیشہ کے لیے تندرستی اور عافیت مانگنا، ایسے کام کے بدلنے کی دعا مانگنا جس پر قلم جاری ہو چکا، مثلا لمبا آدمی کہے میرا قد کم ہو جائے، یا چھوٹی آنکھوں والا کہے کہ میری آنکھیں بڑی ہو جائیں،
اسی طرح گناہ کی دعا مانگنا، رشتہ داروں سے تعلقات ٹوٹ جانے کی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے حقیر چیز مانگنا، لغو اور بے فائدہ دعا مانگنا، رنج و مصیبت سے گھبرا کر اپنے مرنے کی دعا کرنا، صحیح شرعی غرض کے بغیر کسی کی موت یا بربادی کی دعا مانگنا، کسی مسلمان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہونے یا اسے جہنم میں داخل کیے جانے کی دعا مانگنا، سب مسلمانوں کے سب گناہ بخشے جانے کی دعا مانگنا اور کافر کی مغفرت کی دعا کرنا وغیرہ۔